أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. سورہ کی ابتدا اس کے متعلق کئی ایک باتیں تفصیل کے ساتھ کل ذکر کی جا چکی جو سورہ مجادلہ ہے. ابتدا میں ایک خاص واقعہ جس میں اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت صفت سماعت کا خاص طور پر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی کس طرح قبول فرماتے ہیں ان کی دعاؤں کو. جب بندہ پوری طرح عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہوتا ہے اگر وہی کا سلسلہ ہے تو دعا کی قبولیت کا اعلان بھی آسمانوں سے آ جاتا ہے. چنانچہ ایک واقعہ جو مدینہ طیبہ کی ایک انصاریہ عورت جو اس کے ساتھ زندگی کا ایک اہم واقعہ پیش آ گیا تھا جو زندگی اور موت کے جیسی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کر اللہ تعالیٰ سے شکایت و شکوہ بار بار کرتی رہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے رہے تیرے بارے میں میرے پاس کوئی حکم اللہ کی طرف سے ابھی تک آیا نہیں. اور یہ کہتے رہی تھی اے اللہ تعالیٰ تو میرے اس دعا کو قبول فرما میرے مسئلے کو حل فرما. تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے سے وہی نازل فرما کر میرے مسئلے کی وضاحت فرما دے. یہ الفاظ بھی تھے اس کے تقریر میں. اللہ نے ذکر کر دیا کہ اللہ نے سن لیا تیری دعا کو قبول کر لیا مسئلے کا حل. دوسری عام خرابی جو زمانے جاہلیت میں تھی جو قطع کی بنیاد پر رسم و رواج کی بنیاد پر معاشرے کا حصہ بن گئی تھی. اسلام نے آ کر کہہ دیا تمہارے اپنے دل و دماغ سے وہم سے رسم و رواج کی بنیاد پر اس کے دین میں داخل کر دین کا حصہ قرار دے کر زندگیوں کو برباد کرنے کے لیے طریقہ جو اختیار کر لیا گیا ہے اس کی کوئی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بالکل ہے نہیں. مسئلہ تھا اس ازدواجی زندگی سے متعلق شادی سے جڑ جانے کے بعد تیسرے مسائل پیدا ہوتے ہیں بلکہ شادی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے. بقیہ آدھے ایمان کی تکمیل اب شادی کے بعد تو گیا ایک ایمان کی تکمیل کروانے والی چیز ہے شادی. سادے سیدھے انداز میں الفاظ میں بیسوں قسم کے مسائل پیدا کرنے والی ہے شادی اور دنیا کی زندگی مسائل میں گھرنے کا نام ہے اور مسائل سے پوری طرح آزاد ہو کر انسان اطمینان و سکون سے چاہتا ہے. یہ دنیا کی زندگی کا تقاضا نہیں ہے یہ اس کی غلط فہمی ہے. ان مسائل سے حل کرتے ہوئے نکلنے کا نام ہے شادی. اسی لیے سورہ نساء کی ابتدا میں جو ہر خطبہ نکاح میں صرف پہلی آیت پڑھ کر سنت کے مطابق ختم کر دیا جاتا ہے وہ پہلی آیت مقدمہ ہے. جتنے مسائل سورہ نساء کے اندر ہیں ان ساری مسائل کو اللہ نے فرمایا کہ اتقوا اللہ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. ان مسائل سے نمٹنے کا نام ہے شادی. شادی کے بعد بیوگی آ سکتی ہے بیوی مر سکتی ہے شوہر مر سکتا ہے بیوی زندہ رہ سکتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے رہ سکتے ہیں باپ مر سکتا ہے بچے یتیم ہوتے ہیں. بس اسی ترتیب سے مسائل ہیں سورہ نساء. شادی سے جڑنا انسان کے لیے نہ جڑنے سے زیادہ افضل اچھا اور بہتر ہے. منفرد زندگی گزارنے سے گئے عائد قرار دیا گیا. پھر اس کے بعد
لوگوں کے اندر عقل کے اعتبار سے تیسری چیزیں ہوتے ہیں، پھر مرنے کے بعد دنیا سے متعلق چیزوں کا معاملہ آتا ہے، تقسیم والی چیز ہوتی ہے، یہ سب شادی سے مسائل جڑے ہیں۔ اسی طرح ان مسائل کے اندر یہ مسئلہ بھی جڑا ہوا ہے، شادی آخر سانس تک آپس میں باقی رہنے کے عنوان سے کرنے کا نام شادی، لیکن یہ عنوان باقی نہ رہے، نبھاؤ ہو نہ سکے، صلح صفائی ممکن نہ ہو سکے، جدائی چاہتا ہے تو طریقے دے دیے طلاق کے، جدائی کا عورت چاہتی ہے اس کو طریقہ دے دیا گیا خلا کا، اس کے مسائل مستقل۔ ان سے ہٹ کر ایک مسئلہ تھا جو زمانے جاہلیت میں زندگی کا حصہ بن گیا تھا، اس لیے کہ طلاق کے بعد مسائل حل کر کر دوبارہ بیوی بن سکتی ہے، خلا کے بعد پھر دوبارہ بیوی بن سکتی ہے نیا نکاح کرنے کے بعد۔ ہر صورت میں طلاق کی جتنے شکلیں ہیں دوبارہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ وہ بیوی بن کر آ سکتی ہے، یہ مسائل کا حل ہے، اس کے متعلق قرآن ذکر کر چکا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ زمانے جاہلیت والوں نے جو نکال رکھا تھا اس کا نام تھا زہار، یعنی ایک کو دوسرے کے ساتھ تشبیہ دے دینا۔ قتال مقاتلہ ہے، جہاد مجاہدہ، عربی کے اندر مجاہدہ کو جہاد، جہاد کو مجاہدہ اس کا ایک الفاظ ہے۔ اسی طرح خلاف مانے مخالفت، مخالفت مانے خلاف، نظام مانے منازعہ، جدال مانے مجادلہ، جہاد کہو مجاہدہ کہو، قتال کہو مقاتلہ کہو، زہار کہو مظاہرہ کہو۔ یہ چیز بتانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اس کے اندر ایک طرفہ بات نہیں ہوتی، اس کے اندر معنی کو کسی اور سے ایک جانب سے دوسرے جانب کے پہلو پیدا ہوتا ہے۔ تو زہار کے معنی مظاہرہ، مظاہرہ کیفیات کا، اپنی کیفیات کو بیوی کی کیفیات کے ساتھ مظاہرے میں کچھ ذکر کر دینا۔ یہ لفظی اعتبار سے معنی سمجھنے کے لیے سادے سیدھے الفاظ میں آدمی کے لیے دائمی حرام رشتے، دائمی حرام رشتے جس میں ماں ہے اور بہنیں، حقیقی بہنیں اور ماں، آدمی دائمی حرام رشتے یعنی ماں یا بہن، ان کی کوئی ایسی چیز جس سے وہ اپنی ماں کی ان چیزوں کو دیکھنا اس کے لیے منع ہے، بہن کی ان چیزوں کو دیکھنا اس آدمی کے لیے منع ہے، وہ ممنوع چیز سے اپنی بیوی کو مظاہرہ کر دینا، تشبیہ دے دینا، اس کو کہتے ہیں زہار۔ اسی لیے اپنا گھر بھی ہے، سورہ نور کے اندر مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، ترجمے کے ساتھ بھی مسائل بہت ہیں۔ ہم سرسری نماز پڑھ لے کر، عیدوں اور تہواروں کے اندر کچھ رسوم ادا کر لے کر، اسلامیت کی ٹوپی پہن لے کر، مظاہرہ کر دے کر اپنے آپ کو اسلامیت کے رنگ میں رنگے ہوئے کر لیتے ہیں۔ جس چیز میں ہیں اس کے ساتھ بڑی تفصیل ہے۔ جب نماز ہے تو نماز کی بڑی طویل اور تفصیل ہے، روزہ ہے تو اس کی بڑی طویل اور تفصیل ہے، ورنہ سینکڑوں احادیث کی ضرورت کیا پڑی تھی روزے کے لیے؟ روزے والی عبادت کے لیے بھی قرآن نے نماز کا صرف حکم دیا، چھوڑ دیا، کہ طریقہ نہیں بتایا، تفصیل نہیں بتایا پورا قرآن۔ زکوٰۃ کا حکم دے دیا، چھوڑ دیا، کوئی طریقہ نہیں بتایا، تفصیل نہیں بتایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ لیکن روزے کا حکم دیا اور تفصیل بھی پیش کرا، حکم دیا، تفصیل بھی پیش کیا، حکم دیتے ہوئے دنیا کے پہلے انسان سے شمار کرتے ہوئے لے کر آیا، اور پھر یہاں تک کہ مسائل کو ذکر کیا۔ تو دیکھو احادیث کے ساتھ مسائل جڑے ہوئے ہیں، نہ سمجھ کے لیے بتلا دیا گیا کہ دیکھو روزے
بھوک اور پیاس کا حصہ بن کر رہ جائیں گے؟ صبح حقائق کو سمجھنا، زندگی کو سمجھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا مرتبہ، تفقہوا قبل ان تصودوا، یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تفقہوا فقہ سے سمجھدار، جانکاری، حقائق سے واقفیت حاصل کر لو۔ علم سے بڑی چیز کا نام ہے تفقہ۔ یہ چیز معلوم ہے، اس کی اہمیت ہے۔ شیطان کو بھی سب سے بڑا علم ہے، بڑے سے بڑے عالم بھی شیطان سے مقابلہ دشوار ہوا ہے۔ اہل اللہ کی سب سے بڑی جماعت جو بہتی ہے شیطان کے علم کی وجہ سے۔ علم کی اتنی اہمیت ہے، علم کے بعد تفقہ کی اہمیت ہے۔ اس تفقہ والی چیز سے جس کو اہل حدیث وغیرہ کہتے ہیں، ان کو چیڑ ہے، جس کو جیسا سمجھ میں آ گیا ظاہر آگے بڑھو، سمجھنے کی زیادہ کوشش نہیں کرو، خیر وہ مسائل کی جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ایک حکم ایسا عام دیا جو ہر انسان کے اوپر اطلاق ہوتا ہے کہ دیکھو سمجھداری پوری کیفیت پیدا کر لو، جان لو، قبل ان تصودوا، تم سید بننے سے پہلے، بڑے بننے سے پہلے۔ وہ کیسے ہوتا ہر آدمی جو بڑا بننا؟ یعنی ہر آدمی شادی کرنے سے پہلے، شادی کرنے کے بعد ایک جورو کا حاکم بن گیا، پھر بچے بن گیا، اپنے گھر کا سید بن گیا۔ تو محدثین نے اس کی وضاحت فرمائی، اس کا ترجمہ یوں ہی کہ عربی میں تعلموا قبل ان تتزوجوا، ایسا جمع ہو گیا مستی آدمی، لہٰذا میں شادی کروں تو یہ اس کا نام نہیں ہے۔ اس کے بعد والے مسائل کو حل نہ کرنا ہے تو پھر شادی نہ کرنا افضل ہے۔ ان مسائل کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنے کا نام ہے پیچھے مسائل پیدا ہو۔ تو زمانے جاہلیت میں اگر اس قسم کی کوئی تجویز دیتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی۔ یہ اس کا عقیدہ تھا، کوئی شکل دوبارہ اس میاں بیوی کے ایک ہونے کی کوئی شکل نہیں تھی، یہ عقیدہ تھا۔ قرآن کے ذریعے سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ صحابہ رسول حضرت اوس بن عبادہ سے جاری ہو گیا۔ انہیں غلطی کا بھی احساس ہوا، کیونکہ رسم و رواج میں اتنے مضبوط تھے کہ اس عورت نے کہا کہ فیصلہ مجھے لینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اگر بچوں کو شوہر کے ساتھ میں چھوڑ دیتی ہوں تو بچے ضائع ہو جائیں گے، تربیت صحیح نہیں ہوگی، صرف کھا سکیں گے، پی سکیں گے، جانور کے جیسے تگڑے ہوئے۔ اگر میں بچوں کو میں رکھ لیتی ہوں، شوہر کے پاس نہیں، اس کو نہیں دیتی ہوں، تو بچے بھوکے اور پیاسے مر جائیں گے۔ تربیت کروں گی، اچھی طرح کھلا نہیں سکوں گی، لیکن شوہر جب نہیں رہے گا تو اس بنیاد کو بنا کر مسلسل ایک دن سے زائد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس کی پڑ گئی۔ بار بار شکایت کرتے تھے اللہ سے، کیسے میں یہ شکایت اللہ سے کر رہی ہوں، بواسطے پیغمبر علیہ السلام کو بات ہوئی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ زہار کا حرمت ابدیہ، یعنی ہمیشہ کے لیے جن سے نکاح کرنا آپ کو حرام ہے، یعنی وہ ماں ہے اور بہنیں، ان سے نکاح کرنا۔ دوسرے جو حرمتیں ہیں کسی وجہ سے آپ، مثلا آپ کی بیوی ہے، اس کی بہن سے نکاح کرنا آپ کو حرام ہے، اس لیے کہ کوئی بڑی بہن آپ کی بیوی ہے، اب اس بڑی بہن کو چھوڑ دو، اس چھوٹی بہن کو کر لو، یہ دائمی نہیں ہوئی، یہ ہر حال میں حرام ہے۔ تو ان کی کسی چیز سے تجویز دینا ایک بات۔ دوسری بات جو ذکر کرتے درمیان میں چھوٹ گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نور کے اندر مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں۔ حکم بھی ہے
کہ شادی کرنے سے پہلے خاص طور پر اپنے گھر کے بچوں کو ترجمے کے ساتھ صحیح سورہ نساء اور سورہ نور کی پوری تعلیم دیا کرو۔ اس دیواجی اور پوری آخر سانس تک کی زندگی کے مسائل ہیں، ہم کہاں ترجیح دیتے ہیں؟ ہم آپ کو شادی کے مسائل کے لیے توقع دیتے ہیں، علیحدہ مسائل کی طرح ہمارے پاس الگ الگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے گھر میں بھی داخل ہو جاؤ، سورہ نور کے اندر یہ سارے مسائل ہیں، احادیث میں بڑی وضاحت ہے۔ جب گھر میں جا رہے ہو، آپ کے گھر میں آپ کی ماں یا بہن ہے، تو دروازہ اپنے آپ سے کھل سکتا ہے، آپ کی کھولنے کی عادت بھی ہے تو کھول کر داخل نہیں ہوگی۔ کوئی نہ کوئی ایسی شکل اختیار کرو کہ اندر رہنے والے کو پتہ چلے، یعنی تمہاری ماں کو یا تمہاری بہن کو، کہ میں آ رہا ہوں گھر میں۔ اس کے لیے سلام کا طریقہ بتا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر ہے، میری ماں ہے، مجھے اندر داخل ہونے کے لیے مجھے ماں سے اجازت لینے کی ضرورت پڑے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو بتا کیا تو اپنی ماں کو برہنہ حالت میں دیکھنا پسند کرے گا؟ موسم کے احوال رہتے ہیں، کبھی گرمی کی وجہ سے کبھی کپڑا ہٹا ہوا یہ بدلتا ہے، تو کبھی کپڑا اگر بدل سے ہٹا ہوا ماں کا تو اچانک داخل ہو جائے، تو کیا تو اپنی ماں کو برہنہ حالت میں دیکھنا پسند کرے گا؟ تو پھر خاموش رہ گیا۔ اسی لیے اپنے گھر میں جانے کے لیے اجازت سلام کی سب سے بڑی اہمیت مستقل طریقے بتا دیے گئے۔ الغرض تو مسئلہ بڑی طویل کتابوں سے تفاق پر ہے، مختصر اس میں مزید حجت نواز پاشی کی ضرورت نہیں۔ حرام چیزیں جن کا دیکھنا ہے اس سے تحقیق ہے۔ مثلاً جوان بہن ہے، ماں ہے، جو اسے کہہ دیا تیرا سینہ میری ماں کے سینے کے جیسا ہے۔ عورت کے پردے کے حکم میں ہے کہ عورت کی پیٹھ دیکھنا، پیٹ دیکھنا، اس کی شرمگاہ دیکھنا دونوں برابر ہیں۔ جبکہ ہم مشرکانہ معاشرے کے اندر یہ اصول بنا لیا ہے، پیٹ اور پیٹ کو کھلے رکھ کر اس قسم کے کپڑے کو لپیٹ لینے کا نام زنانی لباس سمجھ لیا گیا، جو غیر اسلامی ہے۔ نماز کے لیے تو پوری طرح ایک بال بھی نظر نہیں آنا ہے، پورا ڈھکا ہوا رہنا ہے، اسی لیے یہ رکھی ہے۔ جب وہ ہے تو گھر میں اٹھنا بیٹھنا بھی کچھ ہونا ہے، جس کو چولی پہن کر ناک کے پاس پہ باندھ لے کر جو رہتے ہیں، یہ بالکل مشرکانہ اور غیر اسلامی طرز رویہ ہے، اور اسلامی حکم کے سراسر خلاف ورزی ہے، ستر عورت کے خلاف ورزی ہے۔ چاہے اس کو قبول کرے نہ کرے، قبول کرنا اسلام ہے، قبول نہ کرنا لعنت ہے، نحوست ہے، گھر کے لیے، گھر والوں کے لیے، گھر کے کمانے والے کی کمائی کے لیے بھی نحوست ہے، اگرچہ کہ وہ لاڑوں کے اندر یہ کرتا ہو۔ حدیث شریف میں تو ذکر کر دیا گیا، اس کا پیٹ اور پیٹ کے اوپر نظر پڑنا، اس کی شرمگاہ کے اوپر پڑنا ہے، کوئی فرق نہیں۔ جب یہ سمجھ میں آ گیا تو حرام عضو کے اس کی پیٹ کے جیسی ہے، اب سمجھ میں آ جائیں گے، میری ماں کے پیٹ کے جیسی ہے، پیٹ کے جیسی ہے، تو باقی کیا رہا ہے؟ حرام کی خوشیاں یہ ہو جاتا تھا۔ اب مسئلے کا حل بتایا قرآن میں بڑی طویل تفصیل کے بغیر۔ دیکھو، پہلے انسان کے خود عقل کے قریب لا کر بتایا، ماں کس کو کہتے ہیں؟ جس نے حقیقت میں آپ کو جنم دیا ہو وہ ماں ہے۔ تم نے کہہ دیا تو ماں کیسے بن گئی؟ تم نے کہہ دیا تو ماں کیسے بن گئی؟ عقل کے قریب لا کر بتایا۔ چنانچہ وہی ترجمہ ہے، جو لوگ زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی عورتوں سے، ہرگز وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، اس لیے کہ ماں تو وہ ہیں اللہ ولد نہ ہوں، جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہو، جنم دیا ہو۔
تم نے زبان سے کہہ دیا ماں ہے، ماں کی جیسی ہے، ماں کی فلاں چیز کے ساتھ ہے، کہنے کے ساتھ تو ماں ہوئی نہیں. ماں تو جس نے جنم دیا اس نے تو، اب بیوی نے آپ کو تو جنم دیا نہیں، لہٰذا بیوی ہر صورت میں ماں تو بنے گی نہیں، بنے گی نہیں. لیکن زبان سے اس قسم کی جو حرکت کی ہے، فَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، سب سے ناپسندیدہ غلط اور خراب جملہ ان لوگوں نے کہا ہے، وہ زورا اور سراسر اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو رکو اماں کو دیا. یہ تو مسئلہ ہے، فطرت کی ہے. اماں کو ضرور کہو، غیرت میں آ کر چپل سے مارے گی. ضرور اماں بولو، ضرور چاہتی کہ میں جورو ہوں تو ضرور کہے ماں. اماں کہتی ہے کہ میں ماں ہوں. یہ ہے ہر چیز اپنی حقیقت کو منواتی ہے، حقیقت پر باقی ہے. حقیقت کے خلاف کوئی قبول نہیں. لڑکی کو لڑکا کہو سب سے زیادہ ہوتا، اور لڑکے کو لڑکی کہو تو خوشی نہیں ہے. یہی حکمت اور مصلحت توحید جو شرک جو سب سے بڑا اور برا گناہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو اس کی قدرت میں ان کے کاموں میں شریک کرنے پر سب سے بڑا غصہ جو ناقابل معافی ہونے کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جب واحد ہے اپنی وحدانیت کو منوانا چاہتا ہے. پورا قرآن شرک سے دور رکھنے کے لیے اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے. جب ایک عام چیز اپنی حقیقت کو منوانا چاہتی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ اپنی حقیقت منوانا چاہتا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں. مان ہر چیز میں میں وحدہ لا شریک. خالی اللہ کہتے بعض چیزوں میں الگ ہٹا دینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. الغرض اس مسئلے میں کہہ دیا کہ کہنے سے کچھ ہوتا نہیں تو گویا بیوی حرام ہوتی نہیں. مسئلہ یہ ہے. لیکن زبان سے اتنی حرکت کہا ہے تم نے، وہ قابل توبہ اور قابل سزا ہے. اس چیز کو اختیار کر لو، توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ عفو غفور معاف کر دے گا. لیکن جب بیوی کو تم نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہے تو اب اس کا کفارہ ادا کرو، طلاقی کرو. اگر طلاقی نہیں کرنا چاہتے ہو، طلاقی جب نہیں ہوئی تو طلاقی کیا کرنا؟ تو مسئلہ یہ ہے طلاق نہیں ہوئی، جورو باقی ہے. اماں کہنے سے اماں نہیں ہوئی، بہن کہنے سے بہن نہیں ہوئی، اور طلاق نہیں ہوئی. یہ بیوی باقی ہے. لیکن بیوی کے ساتھ تمہارے لیے جو اب تک اختیارات جائز تھے، وہ کہ جب تک یہ طلاقی نہیں کریں گے وہ تمہارے لیے منع ہے. بیوی کو برائے نام رکھ کر اب بیوی سے کسی قسم کا استفادہ معاملات گھریلو ذمہ داری کے حوالے کرنا نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، طلاقی بھی مت کرو. وہ اپنی جگہ رہے گی تو آپ اپنی جگہ رہو، لیکن اس کے حق تلفی ہے. پورے حقوق بیوی کے لوٹا لینا چاہتے ہو تو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو اس قسم کی چیزیں کرنے سے بچو. اگر دوبارہ لوٹنا چاہتے ہو، اپنی بیوی کے حقوق کے ساتھ بیوی کو اپنانا چاہتے ہو تو تم کرو گے ایک غلام آزاد کرو گے. بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے یہ چیزیں ہو جانا. آزاد کے بغیر خبردار بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگانا. حالانکہ بیوی باقی ہے لیکن حقوق طلب ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ ہم کو اختیار قدرت کا اعلان. اللہ تعالیٰ تم کو اس کی نصیحت کرتا ہے، خاص طور پر تاکید کرتا ہے. اب اس کے بعد جو بھی کرو گے تمہارے دلوں کی کیفیت کو خوب جانتا ہے. اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے. اب غلام والی زندگی نہیں ہے، بڑی مشکل زندگی ہوتی تھی. یوں سمجھو کہ آج کے زمانے میں کوئی بڑی 8-10-12 لاکھ کی جو گاڑی کار رکھتا ہے، اس جیسی حیثیت رکھتی تھی کہ غلام تو غلام آزاد کرنا بولے کی بات آ جاتی تو بہت بڑی دولت کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی.
تو اب یہ دو شکلیں ہمارے لیے. فمن لم یجد، اب اس کے بعد یہ شکل نہیں ہے کسی کے پاس، تو وہ 2 مہینے روزے رکھے گا. اب 2 مہینے روزے رہنے کا طریقہ ہے کہ متتابعین، جب شروع کرنے کے بعد مسلسل چلنا، وقفہ نہیں آنا، اور یہ جب تک تکمیل نہیں ہوتا اس وقت اپنی بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگانا. پورے 2 مہینے کے روزے تکمیل ہونے کے بعد، اس سے فارغ ہونے کے بعد، اب اللہ کی اجازت سے پورے حقوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوٹائے جاتے ہیں. مسئلہ یہیں ختم نہیں ہوتا، اس سے مسائل ہے. حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اتقوا اللہ فی النساء واستعملتموہن بکلمۃ اللہ. دیکھو ساری مخلوق، عورتیں اللہ کی، آدمی اللہ کے، ساری کائنات اللہ کی. اب اللہ تعالیٰ کی اس کو اجازت دیے تو وہ آپ کے مالک، اللہ مالک بناتے ہیں. اس کے حکم کے مطابق اس میں تصرف کرنا. دیکھو عورتوں کے بارے میں خاص طور پر تمہیں سب سے زیادہ خوف خداوندی رکھنا اور احکام خداوندی کا لحاظ رکھنا. یہ بات سمجھ لو کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی اللہ نے تمہارے لیے اس طریقے سے اب حلال قرار کیا ہے تو وہ بیوی بنی ہے. جو بیوی بنی اللہ نے بنایا، اللہ نے حلال کیا تھا. اب یہ بہار والے معاملے میں ایسی حرکت کی ہے کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اب اس تلاشی کے بعد تمہارے لیے حقوق کو لوٹاتے ہیں اللہ تعالیٰ. رمضان کے 1 مہینے مسلسل روزے کے بارے میں ہی آدمی بیچ مسائل سوچنے رکھتا ہے، کرتا ہے، اللہ ماشاء اللہ. اس کے لیے تو 2 مہینے مسلسل کسی وجہ سے ایک روزہ بھی چھوٹ جائے تو پھر شروع سے 2 مہینے کے روزے رکھتا ہے. اور یہ فیصلے جاری کرے گا حاکم، جج. جیسے یہ کرنا یا یہ کرنا جو آدمی سوچتا ہے فیصلہ لے نہیں سکتا. شریعت کا حکم یہ ہے، قانون ہے. جیسے کہ دفعہ 420 اس کو کہتے ہیں، دفعہ 302 اس کو کہتے ہیں، 301 اس کو کہتے ہیں. وہ دفعہ آپ لے کر اس کو لاگو کرنا آپ کے اختیار کی بات نہیں ہے. ہاں جب لاگو کرتے ہیں تو آپ پر لاگو ہو جاتا ہے. تو چونکہ تلافی میں سزا کا اطلاق ہونا ہے، سزا میں دشواری محسوس ہونا ہے، دشواری کو ملحوظ رکھ کر حاکم نافذ کرے گا. خود فیصلہ تو سرسری سہولت بخش کا اختیار کریں گے، وہ کیسا ہوتا ہے. اس لیے روزے کے اندر بھی جتنے سہولت کے مسائل ہیں، اس میدان کا جو شخص ہے، جو ماہر ہے، اس کی طرف جانا. بیماری سے متعلق ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہوگا، چاہے کسی کی قسم کی بیماری. ڈاکٹر کے کہنے کے بعد نہیں، خود اپنے طور پر کہ میں بیمار ہوں فیصلہ لینے کی اجازت نہیں ہے ہر صورت میں. آخری صورت فمن لم یستطیع، چنانچہ اس کی طاقت اس کے اندر ہے نہیں. چنانچہ یہاں جو واقعہ تھا وہ شیخ کبیر میں جو کل طویل تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں ذکر گزر گیا. اب 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنے کی استطاعت طاقت نہیں ہے تو آخری صورت میں ان کے لیے اطعام 60 مسکینہ، پورے 60 غریبوں کو کھانا پیٹ بھر کھلاؤ گے. اس کے بعد یہ ہوگی اتنی شکل بات ختم ہو گئی. یہ کہ وہ زمانے جاہلیت کی رسم ایک غلط رسم ہے، ایسا کہنے سے طلاق بھی نہیں ہے، لیکن اتنا غلط جملہ ہے وہ سمجھو کہ اتنا بڑا گناہ والا کام کیا ہے. اس کی سزا دنیا میں اس کے علاوہ کفارے کا طریقہ یہ بتا دیا گیا. ذالکہ یہ چیز دی گئی ہے کہ تؤمنوا باللہ، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر تم ایمان رکھو. تو یہاں ایمان رکھنا کیا ہوا؟ عمل کرنے کا نام ایمان. جب یہ چیز ہو گئی تو اس کے اوپر عمل کرو. جب عمل کرتے ہو آپ کہیں گے تم مومن ہو، ایمان کا مظاہرہ کر رہے ہو. 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ کر بتاتے ہو، آپ کہتے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان ہے. اس میں نخرے کرتے ہو تو تمہارا ایمان بھی یہ نخرے والا ہے. وہ دل کا حدود اللہ، ایک بات یاد رکھنا، یہ اللہ کے حدود ہیں، باؤنڈری وال ہیں، خبردار اس کو پار نہیں کرنا. اور جو اس کے خلاف کرے گا وہ کافر ہے، یعنی نافرمان ہے. دردناک قسم کا عذاب ہوں گا
اور ان کی پرواہ کے بغیر جو چلتے ہیں اس میں تکلیف ہوتی ہے. یحادون اللہ و رسول، اللہ کو اللہ کے رسول، قرآن کی پرواہ نہیں کی، رسول کی وضاحت کی پرواہ نہیں کی. وہ اللہ کے ساتھ جنگ کی، اللہ کو تکلیف دیا، اللہ کے رسول کو تکلیف دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو تو رسوا کل زندگی کے مراحل سے گزارے گا، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. بات ختم کرتے ہیں کہ یہاں پر کہ ہم نے واضح طور پر سارے احکام کو، نشانیوں کو نازل کر دیا، اور نافرمان کے لیے تو احانت آمیز عذاب ہوگا. یہ سب کچھ قیامت کے دن سارے مسائل واضح